تزین پر تو شادی مرگ کسی کیفیت طاری تھی۔ جب سے طلال کی کال آئی تھی وہ بے یقینی کا شکار تھی۔ اف، جس چاند کو چھونے کی اس کے دل میں محض حسرت تھی وہ اس کے آنگن میں جگمگانے کو تھا۔ واہ اللہ، تو بھی بڑا بے نیاز ہے، قدرت والا ہے، جب چاہے جو چاہے سو کرے۔ اس نے فوری طور پر ماں کو جا کر اپنی تئیں خوشخبری سنائی۔ انہوں نے پھٹی نگاہوں سے بیٹی کا مسکراتا چہرہ دیکھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ کل میں نے خود فون کر کے اس کی ماں تک مہرماں کے رشتے سے انکار پہنچایا ہے۔ تو کیا ہوا امی؟ وہ مہرماں کا مسئلہ تھا، اسے نہیں کرنی شادی تو نہ کرے، ہم نے تھوڑی کہا ہے اسے انکار کرنے کو۔ وہ لاپرواہی سے بولی، پھر دبے دبے جوش سے بولی، طلال نے خود کہا ہے کہ اس کی بابا اب میرے لیے بات کرنے والے ہیں اور وہ اسی دن نکاح کرنا چاہتے ہیں جس روز طلال اور مہرماں کا طے تھا۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ سائرہ چچی جو اپنی بیٹی کو سلاماتیں سنانے لگی تھی، اس کے چہرے سے چھلکتے رنگوں کو دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ آپ کو بڑا شوق تھا کہ میں بھی کوئی لڑکا پسند کر لوں، دیکھ لیں اللہ نے خود بھیج دیا میرے لیے۔ بس آپ ابو سے کہہ دیں کہ طلال کی ماما کو انکار نہیں کرنا۔ وہ زیر و زبر ہوتی سانسوں کے ساتھ شرمگی انداز میں کہہ رہی تھی۔ سائرہ چچی چپ تھی۔ انہیں فی الفور اس حقیقت کا ادراک ہوا تھا کہ طلال کو تزین بھی ویسے ہی پسند کرتی تھی جیسے کہ مہرماں۔ مہرماں کی شادی کے لیے بددلی اور بددماغی کا مظاہرہ کرتی ہوئی تزین اب پورے دل سے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ماں سے لپٹ گئی۔ آپ لوگ آغا جان کو بھی منا لیجیے گا امی، پلیز۔ بس طلال، وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ جانے قدرت کیا رنگ دکھانے والی تھی۔ وہ اولین جھٹکے سے جلد ہی سنبھل گیا تھا۔ میں جانتا ہوں اسے؟ کون ہے وہ بے حد حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ وہ شخص جو اس روز ہماری گاڑی کا پیچھا کر رہا تھا اور گاڑی سے اپنی گاڑی بھی ٹکرائی اس نے۔ تم نے اسے جھاڑا بھی تھا، وہ تیز تیز بتا رہی تھی، تنفس بے ترتیب اور نمی سے گلابی ہوتی آنکھیں۔ ہاں یاد ہے وہ واقعہ، مگر وہ بندہ، وہ الجھا۔ گاڑی تو کسی کی بھی ٹکرا سکتی ہے، کسی کی گاڑی سے نہیں۔ وہ وہی تھا، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ وہ کسی سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا تھا، جانے کب سے وہ ہماری مصروفیت پر نظر رکھے ہوئے تھا، موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں کہتی ہوئی آخر میں چیخ کر بولی اور خود پر سے قابو کھو کر رو پڑی۔ موہت کی آنکھوں میں تعصف ابھرا۔ اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر قسمت، جس نے آزمائش کے لیے مہرماں افندی کو چنا، اب کیا ہو سکتا تھا۔ ریلیکس مہر، ایزی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے نرمی سے اسے تسلی دی۔ اب کچھ بھی کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا موہت، میرے لیے تو کبھی بھی نہیں۔ وہ خود ترسی کے سے انداز میں بولی تھی، پھر دوپٹے سے رگڑ کر آنکھیں اور چہرہ صاف کیا۔ جو یاد تھا وہ بتا دیا تمہیں، آغا جان کو بتا دینا۔ اب اگر کچھ ہوگا تو بس یہی کہ وہ نمیر افندی کو ڈھونڈ نکالے اور گولی مار دے اسے میرے سامنے لا کر۔ وہ بے حد تلخی سے بولی تو موہت نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر تعصب سے کہا، یہی نسل در نسل دشمنی لے ڈوبی ہے تم لوگوں کو۔ نمیر افندی بھی تو پھر تم لوگوں کا خون ہے نا، اس کے عمل پر پھر اعتراض کیسا؟ تمہارا خیال ہے کہ اس نے صحیح کیا جو بھی کیا؟ مہرباں نے صدمے سے پوچھا۔ میں صرف حقیقت بتا رہا ہوں، وہ مختصراً بولا۔ وہ صرف ہم لوگوں کو اذیت دینا چاہتا ہے اور بس۔ مہرماں تھک کر بولی۔ موہت چند ثانیوں تک اسے دیکھنے کے بعد کمرے سے نکل گیا تھا۔ آہ طلال، کیسے لمحوں میں میری زندگی میرے ہاتھوں کی لکیروں سے نکلے ہو تم۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ طلال کے گھر سے آنے والا فون آغا جان کے موبائل پر آیا تھا۔ طلال کے والد کا مدعا جان کر آغا جان کو خفیف سا جھٹکا لگا۔ مہرماں کا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں آغا جان، وہ بچی واقعی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہے، مگر ہمیں تو آپ کی سبھی بچیاں ایک سی پیاری ہیں۔ تقدیر میں نہیں لکھا تھا کہ مہرماں ہماری بہو بنے، لیکن آپ کے گھرانے سے رشتہ جوڑنا ہمارے لیے باعث عزت ہے، سو آپ مہربانی کریں تو ہم اسی تاریخ کو طلال اور تزین بیٹی کا نکاح کیے لیتے ہیں۔ خاندان میں آپ کی عزت بھی رہ جائے گی اور ہمارا پردہ بھی۔ انہوں نے بہترین طریقے سے طلال کا مقدمہ آغا جان کے سامنے پیش کیا تھا۔ آغا جان نے ابتدائی جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے کھنکار کر گفتگو کا آغاز کیا تو وہ ہمہ تن گوش ہو کر سننے لگے۔
ملائکہ تو تڑپ رہی ہے وہاں پاکستان آنے کے لیے، میں نے ہی منع کیا۔ جب شادی ہی نہیں ہو رہی تو کیا فائدہ آنے کا، خواہ مخواہ اس کی سسرال تک باتیں جائیں گی۔ ابھی تو کہہ دیا کہ فی الحال شادی کینسل ہو گئی۔ تائی جان افسردگی سے مہرماں کو بتا رہی تھی، جو تھکی تھکی سی تکیے سے ٹیک لگائے سوگوار بیٹھی تھی۔ اس کا ماتم تو ختم ہی نہ ہوتا تھا، آنکھ خشک بھی ہوتی تو دل روتا رہتا۔ اسی وقت ملاحہ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر آئی تو ماں کی آخری بات سن لی۔ اس کی رنگت فک تھی، وہ آ کر مہرماں کے پاس ڈھہ سی گئی۔ تائی جان متوحش سی ہو گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے نا؟ اب تو ہر آہٹ پر دل ڈر سا جاتا تھا۔ ملاحہ نے حسرت اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مہرماں کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کیا ہوا ملاحہ؟ بتا دو پلیز۔ مہرماں کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا تھا، سراسیمہ ہو کر پوچھا۔ ملائکہ آپی کو آنے دے امی، آغا جان نے نہ تو شادی کینسل کی ہے اور نہ ہی طلال بھائی کو جواب دیا ہے، وہ بھیگے لہجے میں بولی تو نظریں مہرماں کی اڑی رنگت پر تھی۔ مگر میں اعتراض کا حق رکھتی ہوں، میں نے انکار کر دیا اس شادی سے۔ مہرماں کی گردن میں کوئی پھندا سا سخت ہونے لگا، وہی جانتی تھی کہ کس دل سے وہ یہ الفاظ کہتی تھی۔ ہاں آپی، تمہیں اعتراض تھا، مگر تزین آپی کو تو کوئی اعتراض نہیں نا طلال بھائی سے شادی پر۔ ملاحہ ضبط کھو کر بچوں کی طرح رو دی تھی، اور مہرماں، اسے لگا اس کے بدن سے روح پرواز کرنے لگی ہو۔ اللہ کی ماری ناستین کے سانپوں پر تائی جان کے دل پر ہاتھ پڑا تو وہ تزین اور سائرہ چچی کو کوسنے لگی۔ ملاحہ بھی مہرو کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی، اور مہرماں سفید پڑتی رنگت کے ساتھ ساکت و جامد تھی، جیسے کوئی بے روح جسم۔ آقا جان، کیا واقعی آپ نے طلال کا پرپوزل تزین کے لیے قبول کر لیا ہے؟ مبین افندی کو شدید دھچکا لگا تھا، جبکہ سہیل افندی بی بی کی سکھائی پٹی کے نتیجے میں چپ ہو رہے۔ بھائی آقا جان کے سامنے کون دم مار سکتا ہے، کس کی مجال؟ انہوں نے بھائی کے سامنے سارا ملبہ آقا جان پر ڈال دیا۔ تو کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آقا جان نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے انہیں سخت نظروں سے دیکھا۔ مہرماں اس شادی سے انکار کر چکی ہے، ایسے میں پھر سے اس کا اسی گھر کا داماد بننا۔ بات کرتے کرتے ان کی پیشانی چمک اٹھی تھی۔ آقا جان تند و تیز لہجے میں ان کی بات ہی کاٹ گئے۔ انکار مہرماں نے کیا تھا، ہم نے نہیں مبین میاں، اور انکار کی وجہ مہرماں تھی۔ طلال تو بے قصور تھا، پھر ہم کیوں اعتراض کریں کہ اس سے رشتہ داری جوڑنے پر؟ انہوں نے اپنے روایتی دبنگ لہجے میں کہا تو مبین افندی بہت کچھ زبان پر لاتے لاتے رہ گئے کہ وہ ایک بیٹی کے باپ تھے، کیسے کہتے کہ مہرماں کی پسند تھا طلال؟ اس نے کون سا اپنی مرضی سے طلال کو چھوڑا تھا؟ اب بہنوئی کی صورت اسے قبول کرنا اور اسی گھر میں ہوتے ہوئے طلال سے سامنا کرنا مہرماں کے لیے ایک قیامت ہوگا۔ آغا جان اس جذباتیت سے کوسوں دور تھے۔ بس اب مزید کوئی فضول اور نکما اعتراض اٹھا کر دنیا میں مزید تماشا مت بنانا۔ خاندان والوں کو یہی پتا ہے کہ مہرماں کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں، ایسے میں تزین سے طلال کی شادی ہو جانا کوئی ایسی عجیب بات نہیں سب کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کر تحکمانہ انداز میں بولے، مہرماں کا بھی تو اس سارے قصے میں کوئی قصور نہیں آغا جان، وہ تو ناکردہ گناہ کی سزا بھگت رہی ہے۔ مبین بیچارگی سے بولے تھے، نافرمان اولاد ہے تمہاری مبین افندی، میں نے کہا تھا اسے اپنی زبان بند رکھے اور چپ کر کے طلال کے ساتھ شادی کروا کے رخصت ہو جائے، مگر سارا اسلام تو جیسے ان لوگوں نے ہی پڑا ہوا ہے، ہم تو گویا مسلمان ہے ہی نہیں۔ آغا جان گرجے، نکاح پر نکاح کیسے کر لیتی آغا جان؟ ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا، چاہے کنڈیشن کیسی بھی تھی۔ وہ مدھم پڑ گئے۔ بیٹی کے ساتھ ہونے والے سانحے نے ان کی کمر ہی توڑ ڈالی تھی۔ تو ٹھیک ہے، پھر جس کے نصیب میں جو تھا وہ اسے مل گیا۔ اب میں زبان دے چکا ہوں طلال کے باپ کو، جس کو اعتراض ہے وہ بے شک اس نکاح میں نہ بیٹھے۔ وہ بڑی رکھائی اور کرختگی سے کہہ رہے تھے۔ مبین افندی دل محسوس کر اٹھ گئے۔ دیکھ لیا آپ نے، ساری عمر میرا بھائی میری بھتیجیاں کرتے رہے آپ، آستین کے سانپ نکلے سب۔ تائی جان کو کسی پل چین نہیں آتا تھا۔ مہرماں کو تو چپ سی لگ گئی تھی یہ خبر سن کر، نہ بولی نہ آنسو بہائے، بس ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ تائی جان کی آنکھوں کے سامنے ہی بیٹی کی شکل
ओझल ना होती थी। उन्हें तो कुदरत से भी शिकवा था। हमने ऐसे कौन से गुनाह किए थे भला जिनकी सज़ा ऐसे मिल रही है? उन्हें याद नहीं पड़ता था। जिनके दिलों पर मोहर लग जाए उन्हें याद करने पर भी अपने गुनाह याद नहीं आते। उनका क्या कसूर भला? आगा जान का फैसला है ये। वो खुद बहुत मुस्तरब थे। आगा जान के इस फैसले ने उन्हें जहनी तौर पर मुंतशिर कर दिया था। तो वो कौन सा नन्ही काकियां हैं? अगर तज़य्यन को इतराज़ होता तो साफ कहती, मैं नहीं जानती। कितनी मुंह फट है वो। और उसके फफा कटनी और ये फफा कुटनी सायरा को देखो ज़रा, जो दीद लिहाज रखा हो। वो नहीं जानती कि मेहरमा और तलाल गुस्से से तेज़ लहजे में कहते। आखिर में उनकी आवाज़ भरा गई। चंद लम्हों तक वो खामोश रहे, फिर खुद पर काबू पाकर तल्खी से बोली, ज़रा सी शर्म कर लेते सायरा और सुहेल। मेरी बच्ची के जज्बात का ख्याल नहीं है उन्हें। एक ही घर में रहते इस तरह की रिश्तेदारी गांठना उन्हें जेब देता था भला? अब क्या किया जा सकता है? वो थके हुए अंदाज में बोले, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मेहरू को कुछ दिनों के लिए ननियाल भेज दें। सदीका बेगम का दिल चाहा ऊंची आवाज़ में बैन डालना शुरू कर दें। कितना जुल्म हो रहा था मेहरमा के साथ। मगर यही बात जब मेहरमा के सामने दोहराई गई तो उसकी चुप की मोहर टूट गई। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उसने ऊंची आवाज़ में कतियत से कहा था। यहाँ रह के दिल जलाओगी अपना? कैसे देखोगी सारा तमाशा? उस तलाल की असलियत भी देख ली तुमने। उसे शर्म ना आई ये फैसला करते हुए? ताईजान ने वावेला किया था। जिसने जो भी किया अम्मी, जब मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी थी तो मैं किसी को क्या इल्ज़ाम दूं? वो मेरे लिए जोक तो नहीं ले सकता था ना? उसकी आंखें भर आई। इसीलिए तो कहती हूँ, यहाँ रहकर सब अपनी आंखों से देखोगी तो तकलीफ होगी। जोग ना लेता मगर कुछ शर्म कर लेता। इसी घर में दामाद बनकर आना ज़रूरी था क्या? वो नहीं जानता तुम्हें कितनी तकलीफ होगी। ताईजान उस वक्त सिर्फ माँ बनकर सोचती थी। जब अपने बच्चों पर तकलीफ आई थी, उसे भी तो मेरे इनकार से तकलीफ हुई ना अम्मी। वो कौन सा मेरे इनकार के पीछे की वजह जानता है? जो एहसास करके कोई फैसला करता, उसे तो किसी ने असलियत बताई ही नहीं। मेहरमा आंखें पूंछते हुए भीगे अंदाज में मुस्कुराई थी। ताईजान गहरी आह भरकर रह गई। मलाइका को सारे हालात की खबर थी, मगर अब इस नई खुशखबरी ने उसे सदमे में धकेल दिया। हद होती है बेहिसी की अम्मी। तलाल तो चलो मेहरमा के साथ हुए वाक़या का इल्म नहीं, मगर हमारे घर में तो सब जानते हैं कि तलाल और मेहरमा की पसंद से ये शादी हो रही थी। वो रो दी। यहाँ कोई किसी का दिल दुखने की परवाह नहीं करता मेरी बच्ची। पत्थर दिल लोग हैं यहाँ। उन्होंने आह भरी। जब इंसान पर खुद खुद पर बन आए तो वो फौरन नफ़ा नुकसान चेक करने लगता है। यही बंदा खुदा लोगों के साथ हर हद तक जुल्म रवा रखता है, तब उसे अपनी पत्थर दिली का एहसास नहीं होता। मैं नहीं आ रही अम्मी, दफ़ा करें इन लोगों को। आगा जान के फैसलों ने कभी भी हमारे ख़ानदान को खुश नहीं रहने दिया। इन्हीं का किया मेहरमा भुगत रही है। उन्हीं का पोता हमसे बदला ले रहा है, उनकी करनी का। वो साफ गोई से कह रही थी। ताईजान का फ़ोन थामा हाथ लर्जा। एकदम से जरनगार की भोली बसरी खूबसूरत शक्ल उनकी आंखों के आगे आई थी। और वो आखिरी मुलाकात, बारिश की वो रात। बात मुकम्मल करके फ़ोन रखने तक वो उसी अजीब सी कैफियत के हसार में थी। उन्हें वो डरा सहमा और माँ के पीछे छुपा लड़का याद आया, मगर याद करने पर भी वो उसके नकूश याद नहीं कर पाई थी। उस रोज़ उस घर के मकीनों ने नुमैर वकार अफंदी पर तरस या रहम की निगाह डाली ही कब थी, जो उसे कोई याद रखता। और अब तो उसने अपना ऐसा तारुफ करवाया था कि ताउम्र वो अफंदी हाउस वालों को भूलने वाला नहीं था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा तलाल। थैंक यू सो मच। कल निकाह था और रात गहरी थी जब गैर मुतवक्को तौर पर तलाल ने तज़य्यन को कॉल की। वो तो सातवें आसमान पर जा बैठी। उसकी आवाज़ में खमार उतरने लगा। मेहरू ने इनकार क्यों किया था शादी से? तज़य्यन के रोमानवी ख्यालात में डूबे जहन को झटका सा लगा। तलाल ने बड़ी सर्द महरी से पूछा था। ये तो तुम उससे पूछते जिसने इनकार किया। संभलते हुए तज़य्यन ने तीखे अंदाज में नागवारी से कहा, तुम क्या चाहती हो? अब मैं उसे कॉल करके पूछूं?
قدرے توقف کے بعد اس نے بڑے سکون سے پوچھا تو تزین گڑبڑائی۔ تمام ناگواری ایک سیکنڈ میں حیران ہو گئی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، وہ فی الفور بولی۔ تو پھر بتاؤ، مہرو نے انکار کیوں کیا؟ کیا وجہ ہے اس انکار کے پیچھے؟ اس کی ذہنی کنڈیشن۔ تزین کی جان پر بن آئی۔ اب وہ اگر مہرما کو طلال کی نظروں میں یوں ہی مظلوم بنی رہنے دیتی تو وہ تو امید واسق تھی کہ وہ آئندہ بھی اسے بیچاری ہی سمجھنے والا تھا۔ اس نے تیزی سے دماغ دوڑایا۔ اسے یہ لمحے قسمت سے تحفتاً ملے تھے۔ تزین کو اچانک احساس ہوا یہی وہ لمحے تھے جب مہرما کو طلال کے دماغ سے بھی نکال سکتی تھی، زندگی سے تو وہ خود بخود ہی نکل گئی تھی۔ جو لڑکی شادی سے محض 3 دن پہلے انکار کر دے، اس کا محض دماغ تو خراب نہیں ہو سکتا طلال، وہ محتاط انداز میں بولی تو اگلے چند لمحوں تک دوسری طرف سے محض سانسوں کی آواز آتی رہی۔ اتنی دیر تزین کا دل دھک دھک کرتا رہا۔ مجھے نہیں پتا طلال، مگر جب مہرما لاپتہ تھی تب موہت بھی یہاں نہیں تھا۔ خوف سے تیزی کے ساتھ دھڑکتے دل سے تزین نے جو منہ میں آیا وہ روانی سے کہہ ہی دیا۔ طلال سے بولنا مشکل ہونے لگا۔ وہ محبت کرتی تھی مجھ سے۔ چند ثانیوں کے بعد وہ تیکن سے بولا، جیسے اسے تزین کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ کرتی ہوگی، مگر تب موہت نہیں آیا تھا تم دونوں کے درمیان طلال۔ تزین نے ڈھٹائی سے اپنی بنائی کہانی کو آگے بڑھایا تھا۔ آئی ڈونٹ بلیو، میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ دکھ کے حصار میں تھا، بلکہ شاید بے یقینی زیادہ تھی۔ اس نے کر دیا ہے ایسا طلال، وہ زور دے کر بولی، پھر ذرا سی خفگی دکھائی۔ کل ہمارا اسپیشل ڈے ہے طلال، اور تم مجھ سے ہم دونوں کی باتیں کرنے کی بجائے کسی تیسرے فرد کو ڈسکس کر رہے ہو۔ میرا حق بنتا ہے یہ جاننا کہ کس وجہ سے مہرما افندی نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، وہ تلخ لہجے میں بولا۔ وہ یکلخت مہرو سے مہرما افندی بن گئی تو تزین کا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس نے تمہیں نہیں، اپنی قسمت کو ریجیکٹ کیا ہے طلال۔ مجھ سے پوچھو کہ تم کیا ہو میرے لیے، کتنی اہمیت ہے تمہاری، کتنی اسپیشل فیلنگس ہیں تمہارے لیے میری، وہ مخمور انداز میں کہہ رہی تھی۔ اسے یقین دلا رہی تھی، مگر طلال کا دل تو تب خوش ہوتا جب اس نے تزین سے رومانس جھاڑنے کی خاطر کال کی ہوتی۔ اب تو جو حقیقت اسے پتہ چلی تھی اس نے ذہن بالکل ہی معاف کر دیا تھا۔ اوکے، پھر بات کروں گا۔ اسی ذہنی انتشار کے باعث اس نے مزید کچھ کہے بنا کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اب وہ تو جس بھی ذہنی کیفیت کا شکار تھا، مگر تزین سر تپا جل کر رہ گئی۔ مہرما افندی سے منہ کی کھانے کے بعد بھی وہ اس کے سوگ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے شکر ادا کیا ابھی طلال کو نمیر افندی کے مہرما سے نکاح والی قصے کا علم نہیں ہوا تھا، ورنہ تو اسے مظلوم جان کر نمیر سے طلاق لینے تک مہرما کے انتظار میں ہی بیٹھا رہتا۔ وہ جلتی کھڑتی سیدھی ماں کے کمرے میں آئی۔ طلال کا فون تھا۔ بگڑے موڈ میں انہیں اطلاع دی تو وہ فکر مند ہوئی۔ خیریت تو تھی؟ پوچھ رہا تھا مہرو نے شادی سے انکار کیوں کیا، وہ کڑوے لہجے میں بولی۔ تو بتا دیتی نا، نکاح پر نکاح تو نہیں ہو سکتا نا، سائرہ چچی نے اطمینان سے کہا۔ ہاں بتا دیتی، وہ استہزائیہ انداز میں بولی، تاکہ وہ ساری ہمدردیاں مہرما کے نام لگا دیتا اور نکل پڑتا نمیر افندی کو ڈھونڈنے۔ اب وہ اس گھر کا داماد بننے والا ہے، کب تک اس سے یہ بات چھپائیں گے ہم؟ انہوں نے تفکر سے کہا تو وہ جلا کر بولی، اب گھر کی ہر بات داماد کو پتہ ہو یہ ضروری تو نہیں۔ پھر انہیں تاکید کی، آپ سب سے کہہ دیں کوئی بھی طلال کو یہ حقیقت نہیں بتائے گا کہ اغوا کے بعد نمیر نے زبردستی مہرما سے نکاح کر لیا تھا۔ وہ تو اب ظاہر ہے کہنا ہی پڑے گا، پہلے تو اپنی عزت رکھنے کے لیے چھپایا تھا، اب اس رشتے کے لیے چھپانا پڑ رہا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ طلال کی فیملی مختصر سے لوگوں کے ساتھ نکاح کے لیے افندی ہاؤس ہی آئی تھی۔ اس طرف سے بھی خاندان کے محض خاص لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ میرے کپڑے بھی نکال دینا ملاحہ، مہرما نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا تو ملاحہ چائے میں چینی ملانا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تائی جان نے تڑپ کر اس کی زرد پڑتی رنگت کو دیکھا۔ کیوں خود کو امتحان میں ڈالتی ہو مہرو؟
اچھا ہے نا، عادت ہو جائے گی۔ ابھی دنیا سے چھپنے کی کوشش کروں گی تو پھر کبھی سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے مہرو، کر لینے دو امی۔ اندر کی بات تو کوئی بھی نہیں جانتا، سب کو پتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی۔ وہ اندر سے چاہے مطمئن تھی یا نہیں، مگر ظاہر یہی کر رہی تھی کہ وہ پرسکون ہے۔ یہ تو مہرمہ افندی کا دل ہی جانتا تھا۔ قیامت تو طلال کے ساتھ شادی سے انکار کرتے ہی آ گئی تھی، مگر اب طلال کا تزین کے ساتھ شادی کرنا، پوری رات نہ اس کی آنکھ لگی اور نہ خشک ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو اسے یہ سب ایک ڈراؤنا خواب لگتا۔ اس نے اپنے مستقبل کو ہمیشہ طلال کے ساتھ سوچا تھا، اب تو آئندہ آنے والی زندگی ہی ایک سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ اب وہ نکاح سے کچھ دیر پہلے ہی تیار ہو کر کمرے سے نکلی تھی۔ اللہ جانتا تھا ہر لمحے اس نے کیسے آنسو بہائے تھے۔ میرے اللہ، مجھے ہمت عطا کر، میرے دل سے طلال کا خیال نکال دے یا اللہ۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر، سوجی آنکھوں کو تولیے سے تھپ تھپا کر خشک کرنے تک وہ دل ہی دل میں محو مناجات رہی تھی۔ اسے کوریڈور میں ہی چچی نے روک لیا۔ اسے سر تا پاؤں تک ناقدانہ نظروں سے دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کچھ ایسے انداز سے پوچھا کہ مہرو سناٹے میں آ گئی۔ برا مت ماننا مہرو، مگر باہر تزین کے سارے سسرال والے بیٹھے ہیں، وہی جن سے تم نے ملنا اور بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اب تم جاؤ گی تو نکاح کے موقع پر پرانے کھاتے کھل جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ تم اس موقع کو خیریت سے گزر جانے دو۔ وہ صاف لفظوں میں جو بات نہیں کہہ سکتی تھی وہی گھما پھرا کر کہہ دی، یعنی وہ مہربانی فرما کر اپنے کمرے میں رہیں۔ چچی جان، میں اسی لیے وہاں جا رہی ہوں تاکہ کسی کو باتوں کا موقع نہ ملے۔ وہ خفت کے مارے رونے والی ہو گئی۔ بھلا شوق سے تھوڑی وہاں جا رہی تھی، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے کمرے میں ہی رہو۔ اللہ ہی جانے بیٹا، تمہیں پتہ تو ہے ہمارے گھر کو کسی کی نظر لگ چکی ہے پہلے ہی۔ اب بس خیریت سے میری بیٹی کا نکاح نپٹ جائے۔ پہلے اسے رکھائی سے کہہ کر پھر انہوں نے یوں دل گرفتگی کا مظاہرہ کیا کہ مہرماں کو پہلی بار چپ رہنے، کم بولنے اور بظاہر بیوقوف دکھائی دینے والی سائرہ چچی کے اندر کی خود غرض عورت دکھائی دی تھی۔ تیزی سے کوریڈور میں داخل ہوتے موہد نے چچی جان کی آخری بات سنی تھی اور خفت کے مارے مہرماں کا سفید پڑتا چہرہ بھی دیکھا۔ مہرماں اندر نہیں بیٹھے گی، بلکہ ٹھیک فیصلہ کیا ہے اس نے۔ وہ تیز لہجے میں بولتا آگے آیا تو چچی جان سٹ پٹا گئی۔ میں تو بس اسی کی فکر میں کہہ رہی تھی، بے عزتی ہوگی سب میں۔ ہاں، forget it چچی جان، کسی میں اتنی ہمت ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری ہی انسلٹ کرے؟ تم چلو مہرو اور جیسے چاہو فنکشن اٹینڈ کرو، وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ چچی جان شاید ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری زندگی تو برباد ہو ہی گئی، کہیں میری نحوست تزین پر بھی نہ پڑ جائے۔ وہ بڑے ضبط سے بولی تو آنکھیں شدت ضبط سے گلابی ہونے لگی۔ کم آن مہرو، وہ جھنجھلایا۔ چچی جان سر جھٹکتی چلی گئی۔ انہیں موہد کی بے جا مداخلت بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی، مگر اس کے سامنے چلتی کس کی تھی بھلا؟ میں تو صرف یہ سوچ کر نکاح میں شریک ہو رہی تھی کہ مجھ میں سب کا سامنا کرنے کا اعتماد پیدا ہو۔ میں کب تک چھپ چھپ کر لوگوں سے کٹ کر رہوں گی؟ طلال آخری بار نہیں، پہلی بار داماد کی حیثیت سے آیا ہے اور آئندہ بھی آتا رہے گا، تو کیا میں تمام عمر اس سے چھپتی رہوں؟ اس نے انگلی سے آنکھ کے آنسو کو جھٹکا تھا۔ موہد کو اس پر ترس آیا۔ چلو آؤ تم، اس نے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے مہرماں کا ہاتھ تھاما اور باہر نکلا تھا۔ موہد، وہ اس کی اچانک حرکت پر افتاؤ خیراں تھی۔ چپ رہو، یوں ڈرو گی تو ساری دنیا ڈرائے گی تمہیں۔ وہ تقریباً اسے کھینچتے ہوئے حال میں لایا جہاں نکاح کی سنت ادا کی جا رہی تھی۔ دل پر جبر کیے، ذہنی انتشار پر بمشکل قابو پائے، طلال نے پاپا کے ہاتھ کے دباؤ کو اپنے شانے پر محسوس کرتے ہوئے نکاح نامے پر جھک کر دستخط کرنے چاہے۔ ایک نظر، بس ایک نظر ہی بلا ارادہ ہی سامنے اٹھی تھی اور طلال کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔
وہ کچھ گھبرائی اور ہراساں سی موہت کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے لگا ارد گرد بالکل سناٹا چھا گیا ہو۔ وہ بنا اختیار کوشش کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ تو تزین نے سچ کہا۔ جی یہاں سائن کریں۔ رجسٹرار نے ایک بار پھر اس کی توجہ نکاح نامے کی طرف مبذول کروائی تو ایک چھناکے سے وہ ساکت منظر ٹوٹا۔ وہ ہارے ہوئے انداز میں نکاح نامے پر جھکا اور لگاتار جتنے سائن کہے گئے وہ کر دیے۔ در حقیقت اس کی دماغی نسیں تن گئی تھی۔ خوشی تو اس شادی کی پہلے بھی نہ تھی، مگر مہرماں کو موہت کے ساتھ دیکھ کر تو اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ اسے بار بار خیال آ رہا تھا مہرماں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ اس کی محض ذہنی حالت نہیں بلکہ نیت بھی خراب تھی۔ مہرماں تائی جان کے پاس بالکل ایک کونے میں جا بیٹھی۔ جو کچھ چچی جان نے کہہ دیا تھا اس کے بعد اس کے اعتماد کا گراف بری طرح سے کم ہوا تھا۔ اب وہ کسی کی بھی گفتگو کا موضوع بننے سے گھبرا رہی تھی۔ مہرماں اور اس کے گھر والوں نے تناؤ کے ماحول میں ہی اس تقریب میں شرکت کی تھی۔ نکاح کے بعد اٹھنے والا مبارکباد کا شور، سب کا اٹھ کر طلال کو گلے ملنا، مبارکباد دینا۔ مہرماں سر جھکائے ضبط کیے اپنا دھیان ملاحہ اور فرزین کی بے سر و پا باتوں میں لگانے کی سرتوڑ کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے دل پہ پاؤں رکھ کر چلنا آسان نہیں ہوا کرتا۔ ہاں دوسروں کا دل ہو تو انسان یہ کام بہت آسانی سے کر لیتا ہے۔ تزین کو طلال کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تو جیسے جوڑی مکمل ہو گئی، مگر یہ مہرماں کے حوصلے، اس کی برداشت کی حد تھی۔ وہ ایک نظر ہی ان دونوں کو دیکھ پائی۔ اس کے بعد اس کی توانائی ختم ہو گئی تو وہ تیزی سے اٹھ کر ہال سے باہر آ گئی۔ موہت افندی نے اسے آنسو پونچھتے اپنے کمرے کی طرف تیزی سے جاتے دیکھا تو اس نے اپنے دل میں مہرماں افندی کے لیے کچھ عجیب سے احساس کو ابھرتے محسوس کیا۔ طلال کے موڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے پاپا نے جلدی رخصتی کا مطالبہ کیا تھا اور طلال وہ شاید مزید برداشت کا مظاہرہ بھی کر لیتا اگر مہرماں کو سامنے نہ دیکھ لیتا۔ وہ اس کی پہلی محبت تھی، پیار کا پہلا خواب، وہ خواب جو شیشے کا ثابت ہوا تھا، یوں ٹوٹا کہ وہ کرچیاں بھی نہ سمیٹ پایا تھا۔ مگر تزین افندی کے دل کی دنیا عالم ہی بدلا ہوا تھا، دل کی دنیا کا عالم ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کا دل بے حد سکون اور مسرت سے بھرا ہوا تھا۔ ساتھ بیٹھا شخص جو اس کا خواب تھا مگر جو کسی اور کے خواب دیکھا کرتا تھا، آج قدرت نے بن مانگی دعا کی طرح اس کے نصیب بنا دیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت متوازن تھی اور لبوں پر حسین مسکراہٹ۔ وہ آج دلہن بنی واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مہرماں نے اندھیرے کمرے کی کھڑکی سے بارات کو رخصت ہوتے دیکھا اور طلال کی گاڑی میں بیٹھی تزین کو تو وہ تیزی سے پلٹ کر اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ آج قیامت ہی آ گئی تھی اور گزر بھی گئی۔ مہرماں نے تمام ماتم اندر دباتے ہوئے اس قیامت کا سامنا کر لیا جسے آج سب نے شادی کا نام دیا تھا۔ آج مہرماں افندی کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ ہاتھوں میں منہ چھپائے بری طرح رو دی۔ طلال، وہ ابھی لاؤنج میں ٹی وی کے آگے براجمان تھا۔ ماما نے آ کے اسے گھرکا۔ سب سو گئے ہیں اور تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو؟ کمرے میں کیوں نہیں گئے؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی ان کا دل کاٹ گئی۔ وہ بے اختیار اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب فیصلہ کیا ہے تو اس پر قائم بھی رہو طلال۔ مجھے یقین ہے کہ تزین بھی تمہارے حق میں بہت اچھی ثابت ہوگی۔ اٹھو جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ماما۔ وہ پھر سے ٹی وی دیکھنے لگا۔ طلال، وہ سناٹے میں رہ گئی۔ پہلے مہرماں نے تمہاری زندگی خراب کی، اب تم خود اپنی زندگی خراب کر رہے ہو۔ وہ اسے جھڑک کر بولی۔ اس ایک نام ہی کا تو سارا فساد تھا۔ مہرماں کے نام نے اس کی رگوں میں شرارے دوڑا دیے۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر مارا تھا۔ جہنم میں گئی مہرماں، میں کسی مہرماں کو نہیں جانتا۔ وہ غصے سے بولا تھا۔ ماما نے اس کے بازو پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ میرے بچے، میری جان، یہی تو سمجھا رہی ہوں تمہیں۔
اب اگر اللہ نے نئے سرے سے تمہیں زندگی کا سیٹ اپ بنانے کا موقع دیا ہے تو اسے خوشیوں سے بھر لو۔ ماضی کا ماتم کرنا دانش مندی نہیں ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ انہیں لگا کہ ان کی باتوں کا طلال پر تھوڑا بہت اثر ہوا ہے، تو وہ دوبارہ نصیحت کرنے لگی۔ اگر تزین نے تمہارے پرپوزل پر حامی بری ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کے دل میں تمہارے لیے سافٹ کارنر موجود ہے طلال۔ اس کی قدر کرو۔ وہ باہمی اعتماد اور خوشیوں سے اپنی زندگی کو آباد کرو۔ وہ ان کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹھٹکا۔ صبح جب وہ لوگ نکاح کے لیے گئے تھے تو کمرہ بالکل سادہ تھا اور اب اس کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ گلاب کے تازہ پھولوں سے کمرے کو بھر دیا گیا تھا۔ دیواروں پر بھی گلاب سے دل بنائے گئے تھے اور بیڈ کے وسط میں لٹکتی لڑیوں کو بیڈ کے چاروں طرف پھیلا دیا گیا تھا، اور بیڈ کے وسط میں چہرہ جھکائے تزین اس قدر غیر متوقع ماحول و منظر نے لمحہ بھر کو طلال کے حواس شل کر دیے۔ اسے اس شادی کی قطعاً کوئی خوشی نہیں تھی، تو پھر یہ سب؟ اس نے وحشت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے لگا جیسے سب نے مل کر اس کی بربادی کا مذاق اڑایا ہو، مہرماں کے انکار کا مذاق، ان دونوں کے بچھڑنے کا مذاق۔ اشتعال کی تند و تیز لہر دل سے اٹھی اور دماغ تک گئی، تو اس نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر بیڈ کے اطراف میں لٹکتی گلابوں کی لڑیاں نوچ ڈالیں۔ واٹ از دس ربش؟ وہ دیواروں پر بنے گلابوں کے دل کو کھرچ رہا تھا۔ ہاتھ مار کر بستر پر پڑے گلابوں کی پتیاں قالین پر بکھیر دی۔ طلال؟ تزین حق دک رہ گئی۔ تمام شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر وہ جلدی سے اٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اس کا بازو زبردستی تھامتی متحیر سی پوچھ رہی تھی۔ وہ بے اختیار ٹھٹکا، رک کر اس پور پور سجی دلہن کو دیکھا جس کی خوبصورتی میں کوئی شک نہ تھا، مگر وہ مہرماں نہ تھی۔ طلال کی ذہنی روح پلٹی۔ تم نے نظر لگائی ہے، تم نے بد دعا کی ہوگی ہمارے لیے۔ اس نے تزین کی حیرت سے کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، اور اپنے بازو پر سے اس کا ہاتھ درستی سے جھٹکا۔ تزین کا دل جیسے اتھاہ گہرائی میں ڈوبا۔ طلال، شٹ اپ! جاؤ، جا کر سو جاؤ، اور دماغ خراب مت کرو میرا۔ وہ دبی آواز میں چیخا تھا، یوں مضطرب اور حواس باختہ وہ پاگل سا لگ رہا تھا۔ میرا کیا قصور ہے اس سب میں طلال؟ تزین کے تو مارے خوف اور پریشانی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے ایسی صورتحال کے متعلق سوچا ہی نہ تھا۔ تم پسند کرتی تھی مجھے، تم شادی کرنا چاہتی تھی مجھ سے، تم ہی نے منتیں مانگی ہوں گی، ہمیں بد دعا دی ہوگی، وہ حقارت سے کہہ رہا تھا۔ تزین کی آنکھیں پھٹ سی گئی۔ وہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، مگر یاد رکھو وہ مجھے نہیں ملی تو میں تمہیں نہیں ملوں گا۔ وہ درستی سے کہتا کمرے سے ملحقہ دروازہ کھولتے بالکنی میں نکل گیا۔ سرد ہوا لمحہ بھر کو اندر آئی، پھر دروازہ بند ہو گیا۔ تزین افندی ساکت سی بے یقین نظروں سے بند دروازے کو دیکھتی بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ محض ایک منظر نے اسے پوری زندگی کی فلم کی کہانی بتا دی تھی، اور وہ رات جس کے وہ دونوں نے سہانے خواب بن رہی تھی، وہ 2 دنوں سے سہانے خواب بن رہی تھی، وہ آئی بھی یوں کہ تزین افندی تہیے داماں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور طلال سرد ترین موسم میں چھائی دھند میں بے پرواہ گہرے سانس بھرتا اپنے اندر کی تپش اور کھولتے لاوے کو سرد کرنے کی سعی کر رہا تھا۔ وہ اس کی سماعتوں میں زہر اتار کر کمرے سے ملحق بالکنی میں نکل گیا تھا۔ تزین گنگ سی بیٹھی رہ گئی۔ لمحہ بھر کو دروازہ کھل کر بند ہوا تو سرد ہوا کا جھونکا اس کے وجود سے ٹکرایا۔ وہ جھرجھری لے کر حواس میں آئی، تب اسے احساس ہوا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ وہ بے یقین ہوئی، یعنی جو اس کا تھا وہ بھی اسی کا تھا، تو میرا کیا رول ہے اس کھیل میں؟ اسے شدید غصے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ نیچے وال ٹو وال کارپیٹ تھا۔ پینسل ہیل سینڈل کو نظر انداز کرتی وہ ننگے پاؤں ہی بالکنی میں نکل آئی تو ٹھنڈے فرش پر اس کے پیروں میں کرنٹ سی دوڑا دی۔ باہر وہ ایک پاؤں زمین پر رکھے، دوسرا ریلنگ پر ٹکائے
دور سڑک پر نظر جمائے موسم کی انتہا سے بے خبر کھڑا تھا۔ تزین کا سر گھوما، سرد ہوا نے اس کے وجود میں پھریری سی دوڑا دی، ٹھنڈ ہڈیوں میں گھسنے لگی تھی۔ طلال، اس نے بے اختیار پکارا تو انداز میں ایک گلے اور احتجاج کی سی کیفیت تھی۔ وہ چونک کر پلٹا، غیر متوقع طور پر تزین کو وہاں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری سی اتر آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں بھی تم سے یہی سوال پوچھنے آئی ہوں طلال۔ اس نے دونوں بازو سینے پر لپیٹ کر سردی سے کپ کپاتے جسم کو گرم رکھنے کی کوشش کی۔ اس وقت میرا دماغ خراب ہو رہا ہے تزین، میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کچھ غلط بات نکلے۔ تم جاؤ اندر۔ وہ بہت ضبط سے بولا، مگر تزین کا کم از کم اس وقت تو ہتھیار ڈالنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ پہلے تم کون سا اچھا سلوک کر رہے ہو؟ میں اندر تبھی جاؤں گی طلال جب تم اپنے اس رویے کی وضاحت کرو گے۔ طلال کی آنکھوں میں ضبط کی لالی اترنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر تزین کا بازو تھاما تو گرفت بے رحمانہ تھی۔ مجھ سے اس قدر حق سے بات مت کرنا کبھی، سمجھی؟ اس کے بازو کو جھٹکا دیا تو درد کی شدت سے وہ کراہ اٹھی۔ ایک جھٹکے سے طلال کا ہاتھ اپنے بازو پر سے ہٹایا۔ بہیو طلال، میں ایسے رویے کی عادی نہیں ہوں۔ تزین کون سا غصے میں اس سے کم تھی، چٹخ کر بولی۔ وہ پلٹ کر پھر سے ریلنگ کی طرف چلا گیا۔ تو اب ہو جاؤ عادی، کیونکہ میں ایسا ہی ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ تزین نے خالی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ تعصب سے بولی، اس دوستی کا خیال کرو جو ہمارے بیچ تھی طلال، اور اپنا رویہ دیکھو۔ مجھ سے شادی کرنا تمہارا فیصلہ تھا، میرا نہیں۔ مر تو تم بھی رہی تھی اس شادی کے لیے۔ طلال کا وار کاری تھا۔ تزین بلبلا اٹھی۔ پرپوزل تم نے بھیجا تھا طلال، انفیکٹ ریکویسٹ کی تھی تم نے، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ اندر چلی جاؤ تزین۔ وہ سرد مہری کی آخری حد پر تھا۔ چلی جاؤں؟ اور تم اس گھٹیا لڑکی کی یادوں میں سلگ سلگ کر رات بتا دو، وہ لڑکی جس نے نہ اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال کیا اور نہ تمہاری۔ وہ پھٹ پڑی۔ طلال کرنٹ کھا کر پلٹا۔ وہ نئی نویلی دلہن ہونے کے احساس سے ماورا ہتک اور ذلت کے حصار میں گری اس کے مقابل تھی۔ مجھے بے زبان جانور سمجھ کر ٹریٹ مت کرنا طلال، وہ انگشتے شہادت اٹھا کر بولی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لہجہ قطعی۔ پھر وہ پلٹی اور ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ طلال بے بسی کے احساس میں گرا وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے مہرماں اور مہرماں کا ہاتھ تھامے ہوئے موہد کے چہرے ہٹتے تو اسے پور پور اپنے لیے سجی تزین دکھائی دیتی نا۔ آج کی رات کئی دلوں کے لیے بوجھل اور قاتل تھی، لمحہ بلمحہ جان نکالنے والی۔ مہرماں نے تزین کی رخصتی سے پہلے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ جان تھی جو آہستہ آہستہ بدن سے نکلی تھی آج۔ طلال پر اپنی طمانینت جتانے کے لیے وہ اپنی ہمت سے بڑھ کر ہمت دکھا آئی تھی۔ اس کی ہر خوش فہمی کو ختم کرنے کے لیے آج اپنے دل پر پیر رکھ دیا تھا مہرماں نے۔ اور دل پر پاؤں رکھنے کی تکلیف وہی جانتے ہیں جو اس قیامت خیز کرب سے گزرتے ہیں۔ اپنی خواہش کے آگے خود دیوار بننا ہر کسی کو نہیں آتا۔ مہرماں اسی کرب سے گزری، اپنے دل کی خواہش کے آگے دیوار بنی تو اب نڈھال ہو گئی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی مگر آنسو رکتے ہی نہ تھے۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ بس آخری آنسو بہا رہی تھی، مگر ان کم بختوں کی اخیر تھی نہ انت۔ بھلا محبت کی راہ سے پلٹنے والے کی آنکھ کبھی سوکھتی ہے؟ اور اگر زبردستی اس راہ سے پلٹایا گیا ہو تو پھر یہ آنکھیں ساون رویا کرتی ہیں۔ مہرماں بھی اسی کیفیت میں تھی۔ اسے طلال کی آخری نگاہ یاد تھی، اسے موہد کے ہمراہ دیکھ کر بے یقینی کے کرب و بلا سے بھری نگاہ۔ وہ نگاہ جو مہرماں کی طرف اٹھتی تو اس میں محبتوں کے گلاب کھلتے مہکتے دکھائی دیتے تھے۔ آج وہ نظر پرائی ہوئی۔ مہرماں کیسے خود کو گھسیٹ کر تائی جان کے نشست تک گئی یہ اس کا اللہ ہی جانتا تھا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، وہ جانتی تھی برے حالات میں ہی صحیح، مگر اس نے خود کو کسی کے نگاہ میں سونپ دیا تھا۔ کسی بددیانتی سے بچنے کے لیے اللہ کو گواہ بنا کر اس نے دل سے نمیر افندی کے لیے حامی بری تھی۔ تو اب طلال کی یاد میں رونا کیا تھا؟ مگر وہ کیا کرتی؟ آنسو کو پونچھتی تو یاد آتا
کہ طلال تو اب ہر وقت نظر آیا کرے گا تزین کے شوہر کے روپ میں، اور یہ بات مہرماں کو مار ڈالتی تھی۔ وہ 4 شادیاں کر لیتا مگر مہرماں کی نظروں سے دور رہتا تو وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتی، مگر طلال نے تو وہ فیصلہ ہی عجیب کیا تھا، اور مہرماں سمجھ سکتی تھی کہ طلال کا یہ غلط فیصلہ افندی ہاؤس میں کیسے طوفان اٹھانے والا تھا۔ دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ نڈھال سی تکیے پر اوندی گر کر سسکنے لگی۔ سومیا کی بے یقینی کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ اس کے لبوں سے اس کا اعتراف جرم سن کر بھی بے یقین نظروں سے سامنے بیٹھے نمیر کو دیکھ رہی تھی۔ کافی کے مگ کو اس کے سامنے کھسکاتا وہ جیسے روزمرہ کے مطمئن انداز میں تھا۔ آج بہت سردی ہے، کافی پیو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سومیا نے ہلکے سے پلکیں جھپکائی، گویا اس خواب کو توڑنے کی صحیح کی، مگر یہ خواب نہیں تھا، اور ویسے بھی خواب ہمیشہ وہی ٹوٹا کرتے ہیں جن کو انسان سیند سیند کر رکھتا ہے، جنہیں وہ پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تم نے کیا کیا نمیر؟ اس کی تو شادی ہونے والی تھی۔ ہاں تو ہو گئی نا، نکاح بھی تو شادی ہی ہوتا ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ سومیا کا دل کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ اس کی آنکھیں ضبط کی کوشش میں گلابی ہونے لگی۔ بہت ظالم انسان ہو نمیر، افندیس جیسے ہی نکلے تم بھی۔ افندیس کو افندی بن کر ہی ملنا پڑا، اور کوئی آپشن نہیں تھا میرے پاس، وہ پرسکون انداز میں بولا تو سومیا سلگ کر بولی، اور وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی کے خواب توڑنا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اور اس کمزور شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جو سچائی کا پتہ لگانے کے لیے چند دن سٹینڈ نہ لے سکا مہرماں کے لیے؟ اسی طے شدہ تاریخ پر اس کی کزن کے لیے دلہا بن کے آ گیا۔ الو کا طنز سے کہتا آخر میں وہ بڑبڑایا، پھر اسے گھور کر دیکھا۔ ایک میں ہی نہیں ہوں یہاں، اور بھی بہت ہے دوسروں کا دل اور خواب توڑنے والے، تمہیں صرف میں ہی نظر آتا ہوں۔ ہاں، سومیا نے متاسفانہ گہری سانس لی، مجھے تو ہمیشہ تم ہی نظر آئے، مگر تمہیں کبھی میں نظر نہ آئی۔ تم میری سب سے اچھی دوست ہو سومی۔ وہ سنجیدہ ہو گیا۔ سومیا نے لب کچلے۔ بس کر دو نمیر، مت دو جھوٹی دوستی کا فریب مجھے۔ ایک تو تم لڑکیاں جذباتی بہت ہوتی ہو۔ تم نے انتقام لینے کے لیے ایک لڑکی کا سہارا لیا نمیر، وہ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولی۔ تو کون سا جرم کر دیا میں نے؟ آرام سے نکاح پڑھوا کر بخیر و عافیت گھر چھوڑا ہے آنسا مہرماں کو، وہ تنک کر بولا۔ سومیا نے بمشکل ضبط کر کے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں کہ تم کسی بے گناہ لڑکی کے ساتھ کیا کر چکے ہو؟ بے گناہ کیا رٹ لگا رکھی ہے تم نے؟ میں، میری ماں، میرا باپ، ہم سب میں سے کون قصوروار تھا؟ مگر سزا ہم سب نے بھگتی، اب ان کی باری ہے۔ جو بھی مجھے صحیح لگے گا میں وہی کروں گا، وہ خشک و تیز لب و لہجہ میں بولا تو سومیا لب کچلتی چہرہ موڑ کر ریسٹورانٹ میں دیکھنے لگی۔ اس کا رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ کتنی آسانی سے نمیر نے اسے اپنی زندگی سے الگ کر دیا تھا۔ اس کی اچانک خاموشی نے شاید نمیر کو احساس دلایا تو معذرت خواہ انداز میں بولا، آئی ایم سوری سومیا، اگر تمہارا دل دکھا ہے تو، مگر میں کیا کروں، مجھے اپنی پہچان چاہیے، اور وہ میں کسی بھی صورت حاصل کر کے رہوں گا۔ میں موہد افندی جیسا خوش قسمت نہیں ہوں۔ 14 سال بعد اس گھر میں واپسی پر جس کا والہانہ استقبال کیا گیا ہے، مجھے تو وقار افندی کا بیٹا بھی نہیں سمجھا جاتا۔ میری پہچان صرف زرنگار ہے، اور تمہیں پتہ ہے مہرماں افندی نے بھی مجھے میری ماں کے نام کا طعنہ دیا، یعنی ان سب کے دل ایک ہی ہیں۔ اس کی آنکھیں لال ہونے لگی، وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ مگر یہ نکاح تمہارے مسئلے کا حل تو نہیں ہے نمیر، سومیا نے اسے ٹوکا۔ نہ ہو، مگر مجھے ان کی تڑپ دیکھ کر خوش ہو لینے دو سومیا، ان لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ دل کیسے چھلنی ہوتا ہے۔ تمہیں سمجھانا بے سود ہے، سومیا نے سر جھٹکا۔ در حقیقت وہ اندر سے ملول تھی۔ طلال اور مہرماں کے ساتھ نمیر افندی جانتے بوجھتے سومیا کا دل بھی توڑ گیا تھا۔ تزین نے رات جیسے تیسے کر کے آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں گزاری۔ رات طلال کمرے میں آیا بھی تو نامحرموں کی طرح بستر کے کونے پر پڑا کمبل لپیٹے سو گیا۔
تزین کا جی چاہا اس سنگدل شخص کو پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے جو مہرما کے کیے کا بدلہ اس سے لے رہا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی تیز آواز پر وہ جاگی تو آنکھیں کھل جانے پر بھی نئے ماحول سے واقف ہونے میں اسے چند لمحے لگے۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ طلال شاید باتھ روم میں تھا۔ اس نے دکھتے سر کو ہاتھ سے دبایا۔ رات کی فلم پھر سے آنکھوں کے سامنے چلنے لگی تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ کیا بد دعا دیتی طلال اور مہرما کو۔ بد دعا تو اسے لگ گئی تھی کسی کی۔ من کی مراد پا کر بھی نامراد رہی تھی وہ۔ کوئی دروازہ کھٹکھٹا کر مایوس ہو کر لوٹ گیا تھا، یا شاید انہیں جگانا ہی مقصود تھا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور باتھ گاؤن میں ملبوس طلال باہر نکلا تو تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتا وہ جیسے کمرے میں بالکل اکیلا تھا۔ تزین کا دل غصے سے بھرنے لگا۔ تمہیں احساس ہے طلال کہ تم کیا کر رہے ہو؟ بستر سے اتر کر چپلوں میں مہندی کے نقش و نگار سے سجے پاؤں ڈالتی وہ تلخی سے مخاطب ہوئی۔ کرسی کی پشت پر تولیہ ڈالتا وہ ایک نظر اس پر ڈال کر وارڈروب کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ خفت کے مارے تزین کی پیشانی تپ اٹھی۔ بڑے افسوس کی بات ہے طلال، تم نے اپنی زندگی کے خوبصورت پل اس لڑکی کے لیے برباد کر رہے ہو جسے تمہاری بربادی سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ تزین کی بات سن کر طلال کے ہاتھ لمحے بھر کو ٹھٹکے، پھر وہ تیز لہجے میں بولا، تیار ہو کر باہر جاؤ، دوبارہ ناشتے کے لیے بلاوا آ چکا ہے۔ دو بار ناشتے کے لیے بلاوا آ چکا ہے، مگر تزین اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ آج ولیمے کی تقریب تھی، رات تک وہ دوبارہ ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ تم نے مجھے خود پرپوز کیا تھا طلال، وہ اس کے سامنے آ کر احتجاجاً بولنا شروع ہوئی۔ یہ میرے گھر والے منتیں تو نہیں کر رہے تھے تمہاری اس شادی کے لیے، تو پھر یہ سلوک کیوں کر رہے ہو تم میرے ساتھ؟ ایسے تو نہیں چھوڑوں گا میں بھی اسے، میری دنیا تباہ و برباد کر کے وہ خود رنگ رلیاں مناتی پھرے۔ ابھی اس نے جانا ہی نہیں مجھے۔ وہ تنفر سے بولا تو بے یقینی سے تزین کی آنکھیں پھیلی۔ تم نے مہرما سے بدلہ لینے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے یا مجھ سے بدلہ لینے کے لیے؟ وہ چٹک کر بولی، میں بس ایک بار اس کے منہ سے ساری حقیقت سننا چاہتا ہوں۔ طلال کے دل میں تو بھانبڑ چل رہے تھے جو کسی پل چین نہ آنے دیتے تھے، مگر تزین کو شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ طلال کی مہرما کے ساتھ شادی نہیں ہوئی، بات ختم، مگر یہاں تو وہ گھڑے مردے اکھاڑنے کا پورا انتظام کیے ہوئے تھا۔ اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے طلال، اور کیا حقیقت جاننا باقی رہ گئی ہے؟ وہ بے بسی سے دبی آواز میں چلا کر بولی، تم اس بحث میں مت پڑو، تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا شوق تھا نا، تو کر لی نا، اب جان چھوڑو۔ حد درجہ اکتا کر کہے الفاظ نے تزین کو ساکت کر دیا تھا۔ آپی، اللہ کا واسطہ ہے اب بس کر دیں، کیوں اپنی برداشت آزما رہی ہیں؟ بخار میں پھنکتی مہرما کو نڈھال سا اٹھ کر ولیمے کے فنکشن کے کپڑے اٹھاتے دیکھ کر ملاحہ کو رونا آ گیا تھا۔ وہ بھی رو پڑی۔ مہرما نے اسے دیکھ کر حوصلے سے کہا، اب اگر دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کی نا تو آئندہ بھی نہیں کر پاؤں گی ملاحہ۔ طلال نے کیا کیا میرے ساتھ؟ اس نے بھی اتنا ہی دکھ دیا جتنا نمیر افندی نے۔ جلی تو میں، راکھ تو میں ہوئی نا۔ وہ آنسو ضبط کر رہی تھی مگر آواز بھر آ گئی۔ میں کہہ دوں گی کہ آپی کی طبیعت خراب ہے۔ ملاحہ سے بہن کا دکھ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مہرما نے گہری سانس بھرتے ہوئے اپنے شکستہ اعصاب کو سمیٹا اور نرمی سے بولی، مشکل وقت تو کل گزر گیا ملاحہ، اب مجھے اس ٹوٹنے بکھرنے اور خود کو سمیٹنے کی عادت ہونے دو پلیز، مجھے حوصلہ دو، میری ہمت مت توڑو۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے گلابی ہو رہی تھی۔ ملاحہ کا جی چاہا بہن کے گلے لگ کر دھاڑے مار کر روئے۔ اپنا دکھ تو انسان برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے پیارے کا دکھ لمحہ بلمحہ مارتا ہے۔ وہ کپڑے لیے چینج کرنے چلی گئی۔ تائی جان تو کل سے لوگوں کے سوالات کے جواب دیتی ادموئی ہو رہی تھی۔ سائرہ چچی اندر ہی اندر اس صورتحال پر تل ملا رہی تھی، مگر وہی سب کو فرضی ایکسیڈنٹ اور دماغی ڈسٹربنس کا بہانہ۔ بھابھی،
تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتی مہرو کو دیکھ کر سائرہ چچی صدیقہ بیگم کی طرف لپکی۔ حد ہے بھابھی، اب یہ مہرو ولیمہ میں بھی جائے گی؟ تائی جان کا سر گھوما، ناگواری سے سائرہ چچی کو دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ان کا انداز دیکھ کر چچی فوراً سنبھلی۔ میرا مطلب تھا بھابھی، کل سے بے سدھ پڑی بخار میں پھنک رہی تھی بچی، اور اب اٹھ کر چل دی۔ اسی کے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ یہاں کون سا کسی نے اعتراض کرنا ہے اس کے نہ جانے پر؟ انہوں نے لب و لہجے کو شیرے میں ڈبویا، مگر تائی جان بیوقوف نہیں تھی، اچھی طرح ان کا مطلب سمجھی، اور انہوں نے بہتر سمجھا کہ آج ہی سائرہ چچی کے کان کھول دیں۔ طبیعت ٹھیک ہے تو ہی جا رہی ہے نا؟ اور ایک بات یاد رکھ لو سائرہ، تم لوگوں نے طلال اور تزین کا رشتہ کر کے مہرو کے لیے اس گھر میں مستقل آزمائش کھڑی کر دی ہے۔ اب مہرو جس طرح اپنی زندگی کو لے کر چلنا چاہتی ہے اسے چلنے دو، تم سب اپنے حالات پر دھیان دو۔ اگر اس نے دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت کر ہی لی ہے تو اسے مت ٹوکو۔ طلال سے رشتہ مہرو نے اپنی مرضی سے ختم کیا تھا، یہ بات سب یاد رکھیں۔ اس قدر صاف جواب پر چچی جان اپنا سا منہ لے کر رہ گئی، مگر یہ ضرور ہوا کہ اس گھر میں اب مہرو کے لیے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا ایک اصول واضح ہو گیا تھا، اس پر اعتراض کا حق کسی کو نہیں تھا۔ مہرو نہ آئے ہمارے ولیمے میں امی، کل بھی بے شرموں کی طرح بارات اٹینڈ کرنے چلی آئی تھی۔ سائرہ چچی نے ناشتہ بھیجنے کے بعد یوں ہی تزین کا حال بھی پوچھ لیا تھا فون پر، مگر ادھر تو بڑے کڑے انداز میں فیصلہ صادر کر دیا گیا تھا۔ تزین کو امید تھی کہ آج مہرماں کی شکل نظر نہیں آئے گی۔ اپنی بے قدری کا دکھ اپنی جگہ، مگر طلال کو مہرماں دکھائی دے، کہیں وہ طلال کو اپنی مظلومیت کی کہانی نہ سنانے بیٹھ جائیں، اس لیے اس نے مہرو کو ساتھ لانے سے منع کر دیا تھا۔ پنک کلر کی بھاری نفیس کامدانی پشواس اور میچنگ گولڈ جیولری میں آج بھی تزین کا روپ کمال تھا، مگر دیکھنے والی آنکھ طلال کی ہو تو بات بنے نا۔ تزین کا دل طلال کی ایک بے اختیار نظر کے لیے ہمکتا رہا، مگر میرج ہال تک گاڑی ڈرائیو کرتا وہ سپاٹ تاثرات لیے ونڈ سکرین کے پار دیکھتا رہا۔ حالانکہ گاڑی میں صرف وہی دونوں تھے، مگر طلال کے دل پر تو مہرو نامی چڑیل کا سایہ پڑ چکا تھا۔ تزین کی زبان تک آ کر کئی الفاظ، کئی شکوے لوٹے، مگر عزت نفس نے زبان پر تالا لگا دیا۔ میرج ہال کے قریب پہنچتے ہی طلال کا موبائل بج اٹھا، اس نے پارکنگ میں گاڑی روک کر کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف اس کی ماما لڑکی والوں کے پہنچ جانے کی اطلاع دے رہی تھی۔ پہنچ گئے ہیں ماما، پارکنگ میں ہیں، آ کر لے جائیں اسے، وہ بڑے اکتائے ہوئے انداز میں بولا تو تزین اپنی جگہ تل ملا کر رہ گئی۔ صاف ظاہر ہے کہ اسی کی بات ہو رہی تھی، پھر شاید اس کی ماما نے سمجھایا بجھایا، تب وہ موبائل آف کر کے جیب میں ڈالتا، اچٹتی نگاہ تزین پر ڈال کر بولا، اترو نیچے، فوج تو نہیں آئے گی اب تمہیں لینے؟ میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو اکیلے ہی ولیمے کا فنکشن اٹینڈ کرو گے طلال۔ برے رویے محبت میں برداشت ہوتے ہیں، نفرت میں نہیں۔ طلال کی برداشت تزین کی برداشت جواب دے گئی تو وہ غصے سے بولی۔ طلال منٹوں میں ٹھنڈا پڑا، اندر اس کی بھی فیملی کی عزت کا سوال بنا ہوا تھا، وہ کیسے بھول گیا؟ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھنے لگا تو آگے سے اس کی کزنز اور ماما آ گئی۔ لڑکیاں شوق سے تزین کی تعریف کرتی اسے لے کر اندر کی طرف بڑھی، اور پیچھے طلال کو سرزنش کرتی ماما۔ ایک تو تزین کو اتنی لیٹ پارلر چھوڑا، سارے مہمان آ چکے اور دلہا دلہن ابھی پہنچ رہے، اوپر سے تم نے موڈ بھی بنایا ہوا ہے، بس کرو اب یہ جذباتیت۔ تزین بے قصور ہے طلال، جس کا قصور ہے وہ تو مزے سے پورا فنکشن اٹینڈ کر رہی ہے۔ اللہ جانے کیا بات تھی، ہمیں تو یہی کہا کہ لڑکی مینٹلی ڈسٹربڈ ہے۔ انہوں نے تو اپنی طرف سے اس کا دل تزین کے لیے صاف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا ذہن ایک ہی نقطے پر اٹک گیا، مہرو بھی آئی ہے۔ ایک پل میں وہ ساری باتیں بھولا تھا، چند قدم آگے بڑھ کر وہ تزین کا ہم قدم ہوا۔ دنیا داری بھی کچھ چیز تھی، مووی میکرز، روشنیاں اور پر اشتیاق ہجوم۔ بارات کے ساتھ کسی کو بھی نہیں لے جایا گیا تھا، اسی لیے دلہن دیکھنے کا سب کو شوق اور تجسس فطری تھا۔ طلال نے اچٹتی نگاہ اس ہجوم پر ڈال کر گویا کسی کو ڈھونڈنے کی صحیح کی۔
مگر مرضی سے بچھڑنے والے، جان بوجھ کر چھپ جانے والے یوں ہی تھوڑی مل جایا کرتے ہیں۔ اس کی نظر بھی ناکام لوٹی تھی، اور وہاں سے بہت دور ایک کونے میں تائی جان اور ملاحہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھی مہرماں نے دلہن آ گئی کا جملہ سنتے ہی دل رکتا محسوس کیا۔ اس نے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ ملاحہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا۔ ان کی فیملی جس دل کے ساتھ اس فنکشن میں شریک تھی، یہ ان کا اللہ ہی جانتا تھا یا وہ خود۔ ملاحہ نے نم آنکھوں سے بہن کو دیکھتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھپ تھپا کر گویا اسے حوصلہ دیا۔ وہ یوں ہی چہرہ موڑے بیٹھی رہی، یہاں تک کہ نیا شادی شدہ جوڑا جا کر سٹیج پر بیٹھ گیا۔ فوٹو سیشن شروع ہو گیا تھا۔ تائی جان اور ملاحہ میں سے کوئی بھی سٹیج پر جانے کے لیے نہ اٹھا تھا اور نہ ہی کسی نے انہیں بلانے کی زحمت کی۔ ماحول پر ایک عجیب سی مردنی چھائی ہوئی تھی، اور جاننے والے جانتے تھے کہ طلال کی ہال میں پھرتی متلاشی آنکھیں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ مگر طلال کی زرتاشا بھابھی کو بھی ایسے ہی موقع کی تلاش تھی۔ انہوں نے عقابی نظروں سے ایک طرف ٹیبل پر بیٹھی مہرماں کو ڈھونڈ ہی لیا اور تیزی سے اس طرف آئیں۔ ارے واہ، واٹ اے سرپرائز! نائس ٹو سی یو مہرماں! اور یوں زبردستی مہرماں کو لپٹ لپٹ کر ملی جیسے پتہ نہیں اس سے کتنے اچھے تعلقات رہے ہوں۔ حالانکہ انہوں نے طلال سے مہرماں کی منگنی کے دوران کبھی اس سے ہنس کر بات بھی نہیں کی تھی۔ مہرماں زبردستی مسکرائی۔ تائی جان کا رنگ بھی بدلا۔ یہ ان کا سمدھیانہ تھا جو سائرہ چچی کی قسمت میں چلا گیا۔ زرتاشا بھی وہیں ایک کرسی پر براجمان ہو گئی۔ کیسی ہو اب؟ ان کی پوری توجہ مہرماں کی طرف تھی۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس پوٹلی میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر ہی رہیں گی۔ مہرماں نے ہلکا سا کھنکار کر گلا صاف کیا اور بہت ہمت سے ان کی طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ اب ٹھیک ہوں۔ تو پھر اتنا غلط فیصلہ کیوں کیا مہرو؟ طلال کا بھی نہیں سوچا تم نے؟ ہم تو اس گھر میں تمہارے منتظر تھے۔ وہ یقیناً بڑی اداکارہ تھی، مہرماں نے بڑی صورت سے محسوس کیا، اور امیدیں واسق تھی کہ انہیں ہمدردی پا کر تائی جان ان کے سامنے جذباتی ہو کر طلال کے لیے کوئی غلط قرارداد دیتی۔ مہرماں نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، ساری قسمت کی بات ہے بھابھی، اس گھر میں تزین کا آنا لکھا تھا۔ پھر بھی چلو، تمہاری تو مانا کہ ذہنی کیفیت کچھ ٹھیک نہیں تھی، مگر طلال کو کیا ہوا؟ اسی گھر کی لڑکی کو شادی کے لیے چن لیا۔ کچھ تو خیال کرتا۔ وہ بدستور کچھ کھوجنے کی کوشش میں تھی۔ ارے تم یہاں ہو اور وہاں سٹیج پر دلہے کی بھابھی کی ڈنڈیاں مچی ہوئی ہیں۔ سائرہ چچی نے اپنی دانست میں تو چھاپا ہی مارا اور مصنوعی حیرت سے زرتاشا کو دیکھا۔ وہ منہ بنا کر وہاں سے اٹھی تھی۔ سائرہ چچی ان ماں بیٹی پر بڑی جتاتی ہوئی نظر ڈال کر گئی۔ ان کے جاتے ہی مہرماں کے جیسے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ اپنا پرس سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے امی۔ اس کا انداز سراسیمہ سا تھا۔ تائی جان نے دکھ سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی حالت سمجھ رہی تھی۔ ایک تو بدترین ذہنی کیفیت، اوپر سے بخار کی حالت میں وہ محض لوگوں کا سامنا کرنے کی خاطر آ گئی تھی۔ مگر سوال کرنے والے کہاں رکتے ہیں؟ اپنے ابو سے بات کرو، ابھی تو فنکشن شروع ہوا ہے، وہ کہاں مانیں گے؟ آپ لوگ فنکشن اٹینڈ کریں امی، میں نہیں چاہتی کہ چچی جان کو مزید باتیں بنانے کا موقع ملے۔ میں کبیر کے ساتھ چلی جاؤں گی، ویسے بھی گھر نوکروں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ مبین صاحب کو کال ملاتے ہوئے تحمل سے بولی، اچھا میں بھیجتا ہوں کبیر کو۔ اس کی طبیعت کی خرابی کا سن کر فوراً انہوں نے کہا۔ مہرماں مطمئن ہو گئی۔ کھانا شروع ہو گیا تب طلال کی نظر سرو کا اپنی نشست پر کھڑی مہرماں پر پڑی تو گویا اڑتا ہوا سٹیج پر سے اترا اور لوگوں سے ٹکراتا ان کو ہٹاتا اس کی طرف بڑھا۔ تزین کی بے یقین نگاہ نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ دلہا دلہن کے سامنے کھانے کی ٹیبل سیٹ ہو چکی تھی، مگر وہ حواس میں ہی کہاں تھا۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر تھا، تبھی موہت کو اس نے مہرماں کے پاس آ کر رکتے دیکھا تو طلال کے قدم زمین پر جکڑ گئے۔ وہ مہرماں سے کچھ کہہ رہا تھا، تائی جان اس سے کچھ پوچھ رہی تھی، پھر طلال نے اسے موہت کے ساتھ آگے بڑھتے دیکھا۔ دور، بہت دور، وہ حال سے باہر نکل گئے تھے۔ طلال خالی سینہ اور ضبط سے لال ہوتی آنکھیں لیے مٹھیاں بیچے وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھر اس کے نام کی پکار پڑی تو وہ بجھے دل سے سٹیج کی طرف بڑھا، جہاں اس کے لیے قسمت نے نیا کھیل شروع کر رکھا تھا۔
وہ سیٹ سے سر ٹکائے نڈھال سی تھی۔ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے موہت نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ آر یو اوکے؟ مہرما نے اس بات میں سر ہلایا۔ کبیر تھا نہیں یہاں، اس لیے آغا جان نے مجھے بھیجا۔ وہ وضاحت دیتے ہوئے بولا، مجھے گھر جانا تھا، کسی کے ساتھ بھی صحیح۔ مہرما نے بات ختم کی۔ در حقیقت وہ گھر جا کر تنہائی میں خوب رونا چاہتی تھی۔ آنکھوں کے سامنے دنیا لٹنا کسے کہتے ہیں، یہ مہرما نے صحیح معنوں میں آج محسوس کیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ طبیعت خراب تھی تو گھر میں رہتی۔ وہ میرج ہال میں مہرما سے چند قدم پیچھے کھڑے طلال کو دیکھ چکا تھا، تبھی خفگی سے بولا۔ مہرما نے تب کر سر اٹھایا۔ میں کون سا اپنی خوشی سے آئی ہوں یہاں، لیکن چھپ کر بیٹھے رہنا بھی تو حل نہیں ہے۔ اتنی ہمت کر ہی لی تھی تو پورا فنکشن اٹینڈ کر لیتی۔ وہ پرسکون انداز میں بولا اور ایک نظر بخار سے تمتماتے مہرما کے چہرے کو دیکھا۔ مہرما نے اسے غصے سے دیکھا، مگر غصے سے بولتے ہوئے بھی اس کی آواز بھر آ گئی۔ پکے دشمن ہو تم تو میرے۔ جب تک ہمت تھی سامنا کیا نہ حقیقت کہا۔ طبیعت خراب ہے میری۔ اچھا، وہ بے یقینی سے بولا۔ میں بھی کہوں، طلال سے بھاگنے والی تو نہیں لگتی تم۔ اس کی غیر متوقع بات پر مہرما ساکت سی ہوئی، پھر تیزی سے خود کو سنبھال کر بولی، طلال سے مجھے کیا مطلب، میں اپنے فیصلوں کی خود مالک ہوں۔ ویسے میں بنا معذرت کے کہوں گا کہ طلال نے تمہارے انکار کے باوجود اسی گھر میں شادی کرنے کا گھٹیا ترین فیصلہ کیا۔ اب اس کے پیچھے کیا پلاننگ کار فرما ہے وہ نہیں پتا۔ وہ بڑے آرام سے اپنا نظریہ شیئر کر رہا تھا۔ مہرما کا دل کسی نے گویا مٹھی میں لے کر لیا۔ قسمت کیا سے کیا کھیل کھیل گئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکی۔ چلو یہ بھی بہتر ہی ہوا، اکیلی تم تو سزاوار نہیں غلط فیصلے کی۔ وہ پھر سے اسی دوستانہ انداز میں بولا تو مہرما نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ تم خاموشی سے گاڑی نہیں چلا سکتے؟ بڑی بدتمیز ہو ویسے تم۔ میں تو تمہاری ہمدردی میں کہہ رہا تھا۔ موہت جیسے اس کی خوبی سے بڑا متاثر ہوا تھا۔ مہرما نے سر سیٹ سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ یہ اشارہ تھا کہ اسے اس فضول بک بک میں کوئی دلچسپی نہیں۔ موہت نے ایک سرسری نگاہ پلکیں موندے بیٹھی مہرما پر ڈالی تو اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مہرما گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ موہت نے ابھی واپس جانا تھا۔ کوریڈور کے سرے سے مڑتے ہوئے اس نے آغا جان کی اسٹڈی روم سے کسی چیز کے واضح طور پر گرنے کی آواز سنی تو بری طرح ٹھٹک گیا۔ آغا جان کی غیر موجودگی میں ان کی اسٹڈی میں کسی نوکر کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا اسٹڈی کے دروازے تک آیا اور نوب پر ہاتھ جما کر گھمایا۔ خفیف سی کلک کی آواز اندر موجود سیاہ ٹراؤزر شرٹ اور نقاب میں چہرہ چھپائے ہوئے شخص کے کان کھڑے کر گئی۔ ادھر دروازہ کھول کر موہت اسٹڈی میں داخل ہوا۔ نیم تاریک کمرے میں اس نے ٹارچ کی روشنی کو بند ہوتے اور ایک سیاہ پوش کو بصورت بھاگ کر کھڑکی سے لان میں کودتے دیکھا تو بے اختیار اس کے پیچھے بھاگا۔ کون ہے یہاں؟ وہ اونچی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ کھڑکی کے پار لان میں کوئی ذی نفس موجود نہیں تھا۔ موہت نے پلٹ کر جلدی سے لائٹ آن کی اور کمرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ آغا جان کی الماری چوپٹ کھلی تھی اور اندر موجود لاکر بھی۔ ایک کھلی فائل کی بے ترتیب صفحے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ لب بھینچتے ہوئے وہ باہر لپکا اور اونچی آواز میں ملازموں کو پکارنے لگا۔ اللہ جانے گھر سے کیا کچھ لوٹ چکا تھا۔ سب ملازم منٹوں میں جمع ہوئے اور آغا جان کی اسٹڈی میں چور کا سن کر سب کے رنگ پیلے پڑ گئے۔ ملازمہ سارے دروازے چیک کر آئی۔ ماسوائے اسٹڈی کے سب کے تالے محفوظ تھے تو گویا چور کو محض آغا جان کے لاکر سے دلچسپی تھی، مگر صرف فائل سے؟ موہت کا ذہن الجھ گیا۔ وہ ملازمین کو سختی سے چوکیداری کی تلقین کرنے کے بعد آغا جان کو کال ملانے لگا۔ اللہ کا شکر تھا کہ گھر کی کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہ ہوئی تھی۔ البتہ آغا جان نے ملازمین کو خوب جھاڑا، مگر چونکہ کوئی نقصان نہیں ہوا تھا اس لیے بعض رفع دفع کر دی گئی، مگر رات کو افندی ہاؤس کی سیکیورٹی ضرور سخت کر دی گئی تھی۔ آج تزین اور طلال مکلاوے کے لیے آ رہے تھے تو کچن کھانوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔ مہرما اپنے کمرے میں مقید ہو گئی۔ اب اور کتنی ہمت کا مظاہرہ کرتی؟ دماد ہوگا تو سائرہ اور سہیل کا، وہی چونچلے اٹھائے اس کے، مجھے کوئی نہ کہے۔ تائی جان نے میاں سے صاف کہہ دیا۔
شادی میں شرکت تو دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے کرنا پڑی، مگر اب گھر میں تو وہ طلال پر اس کی اہمیت واضح کر سکتی تھی۔ تزین سے رشتہ جوڑ کر اس نے صحیح معنوں میں کمینگی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ٹھیک سے کمر ٹکا کر بیٹھی بھی نہ تھی کہ ملاحہ چلی آئی۔ امی، فون ہے آپ کا۔ اس نے موبائل ان کی طرف بڑھایا۔ کون ہے؟ انہوں نے اشارے سے پوچھا۔ کوئی آدمی ہے، اپنا نام نہیں بتایا اس نے، آپ سے بات کرانے کا کہا ہے۔ وہ دبی آواز میں بولی تو انہوں نے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو؟ ان کی تیوری چڑھی ہوئی اور انداز میں ناگواری تھی، مگر ان کے برعکس دوسری طرف سے بہت شگفتہ لہجہ ابھرا۔ السلام علیکم ساس صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ آپ کا دماد عرض کر رہا ہوں، نمیر وقار افندی۔ تائی جان کے اوپر گویا کسی نے سرد برفیلا پانی انڈیل دیا ہو۔ ان کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ ملاحہ ان کی حالت دیکھ کر گھبرا کر ان کی طرف بڑھی۔ ان کے ہاتھ سے موبائل پھسل کر بستر پر گر گیا تھا۔